19वीं सदी के अवाइल में मिस्र के शहर اسکندریہ میں ایک گہما گہمی کا عالم تھا۔ یہ شہر تجارت کا مرکز تھا جہاں یورپ، افریقہ اور مشرق وسطیٰ کے تاجر اپنے سامان کا تبادلہ کرتے تھے۔ انہی تاجروں میں ایک نوجوان احمد بھی تھا جو اپنی ہوشیاری اور ذہانت کے باعث مشہور تھا۔ احمد کو اپنے والد سے ایک چھوٹی سی مسالہ دکان وراثت میں ملی تھی، لیکن وہ صرف مسالے بیچنے تک محدود نہیں رہنا چاہتا تھا۔ اس کا خواب تھا کہ وہ اپنی تجارت کو وسعت دے اور ایک بڑی سلطنت قائم کرے، مگر اس کے وسائل محدود تھے اور اس کے مقابلے میں کئی مضبوط حریف موجود تھے۔ احمد جانتا تھا کہ کامیابی کے لیے صرف محنت کافی نہیں، بلکہ ذہانت اور تخلیقی سوچ کی بھی ضرورت ہے۔ ایک دن ایک مالدار تاجر ملک شہر آیا۔ وہ اپنے ساتھ ہندوستان سے عمدہ ریشمی کپڑے لایا تھا۔ یہ ریشم بہت اعلیٰ معیار کا تھا اور احمد جانتا تھا کہ اگر وہ اسے حاصل کر لے تو اچھی قیمت پر بیچ سکتا ہے، مگر مسئلہ یہ تھا کہ ملک صرف ان تاجروں سے معاملہ کرتا تھا جو سونا ادا کر سکے، اور احمد کے پاس اتنی رقم نہیں تھی۔ احمد نے موقع ضائع نہ کرنے کی ٹھان لی اور ایک انوکھا منصوبہ بنایا۔ وہ ملک کے پاس گیا اور اسے ایک غیر معمولی پیشکش کی۔ محترم ملک صاحب، احمد نے بات شروع کی، میرے پاس آپ کے ریشم خریدنے کے لیے سونا نہیں، مگر میں آپ کو اس سے زیادہ قیمتی چیز دے سکتا ہوں۔ میرے وفادار گاہکوں تک رسائی، ہم شراکت داری کریں، میں آپ کا ریشم مہنگے داموں بیچوں گا اور منافع کا آدھا حصہ آپ کو دوں گا۔ ملک احمد کے اعتماد سے متاثر ہوا، مگر ایک شرط رکھی، اگر تم ایک ہفتے میں سارا ریشم نہ بیچ سکے تو تمہیں اس کی پوری قیمت سونے میں ادا کرنی ہوگی۔ احمد نے یہ چیلنج قبول کیا اور فوراً کام شروع کر دیا۔ اس نے دکان میں ریشم کے کچھ ٹکڑے لٹکائے اور اس کے نایاب ہونے کی خبر پھیلائی، مگر وہ گاہکوں کا انتظار کرنے کی بجائے خود شہر کے معززین کے پاس گیا۔ امیر تاجروں کی بیویاں، اشرافیہ اور گورنر کے خاندان کے لوگ۔ اس نے ریشم کو ایک خاص انداز میں پیش کیا اور اس کی انفرادیت کو اجاگر کیا۔ یہ ریشم سب کے لیے نہیں ہے، وہ کہتا، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو دوسروں کے خواب کو حقیقت بنانا چاہتے ہیں۔ یہ حربہ کامیاب رہا۔ 14 دن تک احمد نے زیادہ تر ریشم بیچ دیا۔ 5ویں دن اس نے ایک نیلامی منعقد کی جہاں باقی بچا ہوا ریشم اور بھی زیادہ قیمت پر فروخت ہوا، کیونکہ خریدار آخری چند ٹکڑوں کے لیے مقابلہ کر رہے تھے۔ ہفتے کے اختتام پر احمد نے مالک کو نہ صرف اس کا حصہ دیا بلکہ ایک طویل مدتی شراکت داری کی تجویز بھی دی۔ مالک احمد کی ذہانت اور کاروباری مہارت سے بہت متاثر ہوا اور شراکت داری کے لیے رضامند ہو گیا۔ اس کامیابی کے ساتھ احمد کی شہرت آسمان کو چھونے لگی اور اس کی تجارت اسکندریہ کے سب سے کامیاب کاروباری میں شامل ہو گئی۔ لیکن احمد نے کبھی یہ سبق نہیں بھلایا، اصل کامیابی اس میں ہے کہ آپ اپنے محدود وسائل کو کتنے چالاکی سے استعمال کرتے ہیں۔ یوں احمد چالاک تاجر ایک افسانوی کردار بن گیا جو اپنی ذہانت، عزم اور ہر موقع کو سونے میں بدلنے کی صلاحیت کے لیے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔